अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मैं नाले खैरवन के उस किनारे पे बैठा हूँ और उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ से आपको मैं मुशाहिदा करके ये दिखाऊंगा कि जो रैपिड्स होते हैं आम तौर पे, जिनका हम तज़किरा जो हमारे इरोजनल फीचर्स ऑफ रिवर्स होते हैं और रैपिड्स या कैस्केड्स उनमें से एक है, तो उसके बारे में जनाब आली आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि रैपिड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे दरिया का जो चैनल है और जो पानी जो है वो किस किस्म का होता है और किस रफ्तार से वो पानी चलता है। तो आप खुद देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ ये पानी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ जैसे कि पानी को होड़ लगी हुई हो कि बहुत बहुत आगे तेज़ी से जाना चाहता है। और कहीं पे यहाँ वर्लपूल जैसे बन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं वर्लपूल्स। तो ये बुनियादी तौर पर वो स्पॉट्स है जहाँ इरोजन ज़्यादा हुआ है और वहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स थी। वो सॉफ्ट रॉक्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉल्व हो गई। वो जनाब आली पानी ने अपने साथ उसको एब्जॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे जनाब आली ये स्पॉट्स बन चुके हैं। और पानी का रंग जो है अब दूधिया पानी जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये रैपिड्स जो है, ये रैपिड्स की सबसे बेहतरीन मिसाल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो आपके सामने मैं ये पेश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये मौका मिल गया है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे पता नहीं दर्जनों किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की रॉक्स दिख रहे हैं, मुख्तलिफ़ शेड्स की रॉक्स दिख रहे हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स की रॉक्स दिख रहे हैं। तो रॉक्स का मुशाहिदा हम कर सकते हैं कि उनके कलर्स कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो एक रॉक जो आपके सामने में अभी ये ब्लैकिश ब्लूइश कलर की रॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर की रॉक, ये मुझे ग्लॉसी रॉक जैसी दिख रही है। बहुत छोटे छोटे कहीं पे इसके मुझे सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। बाकी सारी रॉक जैसे कि गिलास जैसी है। फिर एक छोटी सी एक रॉक का टुकड़ा है जो ये मुझे दिख रहा है, ये क्वार्ट्ज है, ये जनाब आली सिलिकेट्स ऑफ ऑक्सीजन है, SiO2 है। तो ऐसे ही बहुत सारी मुख्तलिफ दर्जनों रंगों की रॉक्स मुझे अभी दिख रही है। जैसे कि ये रॉक जो है इसके ऊपर जैसे लग रहा है कि वेदरिंग हो गई हो, मुख्तलिफ किस्म के छेद हैं, लेकिन ये इसमें पोर्स है। मुमकिन है ये रॉक जो है ये पोरोसिटी से भरपूर हो। ये मुझे लग रही है कि इसकी हालत मुझे बता रही है कि ये रॉक जो है ये सेडिमेंट्री इन नेचर होगी। और यहाँ पे एक और रॉक आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है ये मल्टी कलर्ड रॉक है। इसमें कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि सिलिकेट जो है वो एक ही जगह जमा हो गए हैं। तो कहीं कहीं बड़े क्रिस्टल्स बनाए हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारे छेद भी इसके नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे आप इस रॉक को देख सकते हैं। इस रॉक में जनाब आली कुछ जो मुझे लग रहा है कि आयरन ऑक्साइड है। इस रॉक के अंदर आयरन कभी मिला हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने जो दाग किए हैं ये रस्टी दाग जैसे मुझे लग रहे हैं। तो मॉइस्चर जब ऐसे रॉक्स पे गिरता है तो जो इनके अंदर का आयरन होता है उसके साथ आयरन और जो पानी है आपस में मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो आगे आपको मैं इसी जनाब आली क्या कहते हैं किनारे जो है इस दरियाए हरवन के, नाले हरवन के, तो इसके किनारे पे जो इसका फ्लड प्लेन बना हुआ है आप देख सकते हैं फ्लड प्लेन इसका कितना है। तो ये रिवर जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे सरपेंटाइल ये बेंड बना रहा है। ये यहाँ पे मींडरिंग करते हुए, झूमते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए एक छोटे बच्चे की तरह आगे ये बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ इसने इतने ज़्यादा निशानात यहाँ पे छोड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों की रॉक्स जो है, पेबल्स जो है, बोल्डर्स जो है वो यहाँ पे इसने छोड़ के रखे हैं। देखिए ये मुकम्मल तौर पे इसमें बाज़ाब्ता तौर पे अंदर से आयरन होगा। तो इस रॉक का कलर जो है ये फुल्ली रेड हो चुका है। तो रेड जो आयरन ऑक्साइड है, रेड आयरन ऑक्साइड के जो इसमें क्या कहते हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे इसमें जो नज़ारा है वो दिख रहा है, वो मुशाहिदा जो है वो हम कर सकते हैं कि ये मुशाहिदे के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि इसमें रेड इसलिए कलर है क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनमें से एक मिनरल जो है वो जनाब आली आयरन भी है। तो यहाँ पे कुछ और रॉक्स को हम दिखाते हैं, जैसे कि ऐसी रॉक हमें आम तौर पे दिखती है। तो इन रॉक्स में आप देख सकते हैं, देखिए इनने बाज़ाब्ता तौर पे ये सफ़ेद क्रिस्टल जो है, इनका जो क्रिस्टल का
جو فارمیشن ہے یا جو کرسٹل کا جو پیٹرن ہے وہ ایک جیسا ہے. تو جب یہ اسیمیلیٹ یہ راکس ہو چکی تھی اس وقت ان راکس میں جب کنسولیڈیشن یا کول ڈاؤن ایفیکٹ جب آ چکا تھا، جب یہ باہر نکلے تھے اپنے میگما چیمبر سے ان کا لاوا یا میگما، تو اس کے بعد ان کو زیادہ ٹائم مل گیا تھا کول ڈاؤن ہونے میں. اس لیے ان نے الگ الگ جو منرلز ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ اسیمیلیٹ ہو گئے، اور جو دوسرے قسم کے منرلز ہیں وہ سیگریگیٹ ہو گئے. تو ریزلٹنٹلی ایسی راکس میں سیگریگیشن آف منرلز بہت ہی آرام سے آپ کو دکھتا ہے. اس کا مطلب ہے یا تو یہ ہائپا بیسل راک ہو سکتی ہے یا یہ پلیوٹونک راک ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ زمین کے اندر کی راک ہے. آپ ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ راک انتہائی گلاسی راک ہے، اس میں کسی بھی قسم کا منرل نہیں دکھ رہا ہے، کسی بھی قسم کا کرسٹل نہیں دکھ رہا ہے. ریزلٹنٹلی یہ ممکن ہو سکتا ہے بیسالٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ جب یہ کول ڈاؤن ہوئی تھی بہت ہی تیزی کے ساتھ کول ڈاؤن ہوئی تھی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر سرفیس آف دی ارتھ پہ ہی کول ڈاؤن ہو چکی تھی. اس لیے ایسی راک کو ہم بیسالٹک راک کہہ سکتے ہیں. جو ہمارا بیسالٹک پہاڑ آپ کے سامنے جو یہ ہے ہارون کا مشہور زمان بیسالٹک اگنیس جو پہاڑی ہے، تو ممکن ہے کہ جناب عالی اس کی راکس یا ایسی راکس یہاں پہ بھی پائی جاتی ہو. تو یہاں پہ آگے آپ کو لے جا سکتے ہیں تو ایسی راک ہیں جہاں پہ کرسٹلز باضابطہ طور پہ راک کے ہر طرف سے نظر آتا ہے اور ہر جگہ سے نظر آتا ہے. یہ دو قسم کے راکس ہو سکتی ہیں. اگر یہ اگنیس راک ہے تو یہ اگنیس راکس میں سے گرینائٹ ہوگا، کیونکہ گرینائٹ سب سے زیادہ کرسٹلز بناتا ہے، کیونکہ سب سے دھیرے دھیرے کول ڈاؤن ہوتا ہے. آج یہاں پہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں یہ علاقہ بھی بہت ہی بڑا پہاڑی علاقہ ہوتا، یا جہاں سے یہ راکس اس دریا نے لڑک کے لائی ہے وہاں یہ اندر والی راک جو ہے اس کو لڑک کے یہاں تک لایا ہے، ڈریگ ڈاؤن کیا ہے. تو رزلٹ یہ ہو چکا ہے کہ جو اندر کی راک جو تھی گرینائٹ راک وہ آج ایکسپوز ہو کے آپ کے سامنے ایک بڑے بولڈر کی شکل اس نے اختیار کی ہے. تو آپ بہت ساری راکس کا یہاں پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. جو اس کا فلڈ پلین ہے چونکہ یہ اپر ریور سٹریم ہے، تو ریزلٹنٹلی یہاں پہ آپ کو جو گریول ہے یا گریول سے نیچے والے جو سائزز ہوتے ہیں ہمارے راکس کے، یعنی کہ یہاں پہ کورسر کیا کہہ سکتے ہیں کورسر سینڈ نہیں نظر آئے گی، فائنر سینڈ نظر نہیں آئے گی، یہاں پہ کلے نظر نہیں آئے گی، یہاں پہ سلٹ نظر نہیں آئے گی، یہاں پہ بڑے بڑے بولڈرز آپ کو نظر آئیں گے. پھر سے آپ کو دکھائیں گے یہ بہت ہی اچھی راک ہے. دیکھیے مشاہدہ کیجئے اس کا. تو یہاں پہ بھی جو کرسٹلز ہیں تو یہ سفید کرسٹل نے اپنی خاص الخاص جگہ لی ہے. تو یہ راک بھی زمین کے اندر کول ڈاؤن ہو چکی ہوگی، اس لیے ہر کرسٹل کو اپنا مقام جو ہے اس نے اپنے اپنے مقام پہ اپنے آپ کو اسیمیلیٹ کیا، اپنے جو کو فیلو منرلز سے ان کے ساتھ ملا. تو ریزلٹنٹلی اس میں سیگریگیشن آف منرلز ہو گیا. تو یہ راک بھی جناب عالی زمین کے اندر سے ہی بن چکی ہوگی. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو بہت ساری ایسی قسم کی راکس یہاں پہ پائی جاتی ہیں. کالی راکس یہاں پہ پائی جاتی ہیں، سفید راکس یہاں پہ پائی جاتی ہیں، بلیو راکس یہاں پہ پائی جاتی ہیں، گرین راکس یہاں پہ پائی جاتی ہیں. یہ سارے کلر جو ہیں یہ بیسیکلی ان کی امپیورٹیز جو ان میں ہے، مختلف منرل جو ان میں ہیں، اور ہر منرل جو ہے وہ اپنے ویو لینتھ کے ساتھ اپنے کلر کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیے یو کین ڈفرینشیٹ. یہ راک دیکھیے بالکل یہ ہمیں بلیوش گرین لگ رہی ہے، اور یہ راک دیکھیے یہ ہمیں یلوش ریڈ دکھ رہی ہے. تو یہ کیا ہے کہ ان کے بیچ کے جو منرلز ہیں ان میں جناب عالی ڈفرینس ہے، اور اسی ڈفرینس کی وجہ سے ان راکس کا کلر جو ہے، کلر آف راکس جو ہے وہ بیسیکلی کلر آف جو منرلز ہیں ان میں ڈفرینس ہے، اور ریزلٹنٹلی راکس کا کلر جو ہے وہ اس سے جناب عالی ڈفرینٹ بنتا ہے. آخر کار راکس اور دی ایگریگیٹ آف منرلز، راکس منرلز کا ایک مجمع ہوتا ہے، ایک جناب علی جھنڈ ہوتا ہے. جب منرلز آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ راکس کو بناتے ہیں. تو یہاں پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست راک یہاں پہ پائی گئی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ آئرن آکسائڈ کا نشان باضابطہ طور پہ، کیونکہ یہ لال راک آپ کے سامنے ہے. تو مشاہدہ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے ہزاروں قسم کی راکس کو بنایا ہے.
میرے سامنے کوئی ایسی راک ہے جو بڑی مشہور ہے، اس لیے کیونکہ یہ بنیادی طور پر سیڈیمنٹری راک ہے، اور بہت سارے الگ الگ راک سے سیمنٹڈ ہو کے بنیادی طور پر ایسی راک بنتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کونگلومیریٹ، یعنی کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں سیمنٹ ہو کے ایک راک بن جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی سیڈیمنٹری راک ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں جو یہ گرینز ہیں، اس میں جو یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ مختلف اگنیس یا میٹامورفک راکس کی ہو سکتی ہیں یا سیڈیمنٹری راکس کی ہو سکتی ہیں، لیکن جب سارے آپس میں مل جاتے ہیں، سیمنٹ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ایسی راکس کو ہم کونگلومیریٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آگے آگے چلتے چلتے ہم دیکھ سکتے ہیں اور کتنی قسم کی راکس جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ تو بہرحال یہ خزانے ہیں، ہمیں آنا چاہیے ان جگہوں پہ اور اپنے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم جیومارفولوجی، جیولوجی، جیوگرافی اور جو باقی ہمارے جیومارفولوجی کے بہت سارے جناب عالی ادارے ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے جب ہم فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لے کے ہی آگے بڑھتے ہیں، ورنہ ہم تھیری میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کا ہمیں بذات خود کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ خالی ہماری امیجنیشن میں ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سینگ از بلیونگ، تو آپ آئیے، مشاہدہ کیجئے، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لیجئے، قدرت کا نظارہ بھی ہوگا۔ آپ کا جو کہتے ہیں کہ وہ آنکھ زباں بن گئی ہے، ہر بزم کی شان بن گئی ہے، کیونکہ جو آپ کی آنکھ ہے جب وہ زبان بن جاتی ہے، یا جب آپ کے کان جو ہیں جب وہ آپ کی آنکھ بن جاتی ہیں، تبھی یہ سب سے بہترین جو نظارے جو ہے، جو قدرت کے راز جو ہے وہ آپ پہ طاری ہوتے ہیں۔ تبھی آپ جناب عالی کی کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ آ جائیے اور قدرت کا نظارہ لیجئے، اس کے بعد اپنے ساتھ جناب عالی خزانے لیجئے، علم کے خزانے لیجئے، انٹلیکچول وزڈم کے خزانے لیجئے، اور ساتھ ساتھ اسپرچول وزڈم کے خزانے لیجئے۔ پیچھے پہاڑ میں ایک اسپرچویلٹی کا ایک انتہائی زبردست ایک آج سے تقریباً 1950 سال پہلے جہاں پہ ایک نہایت ہی زبردست کانفرنس ہو چکی تھی، جس کانفرنس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ بدھسٹ کاؤنسل، جہاں پہ ناگ ارجنا جو اس زمانے کے سب سے بڑے بدھزم کے پریسٹ مانے جاتے تھے، سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے تھے، ان کی پریزیڈنٹ شپ میں، چیئرمین شپ میں اس پہاڑی پہ ہرون کے ان جنگلوں میں جو کنشکا جو بادشاہ شہنشاہ اس زمانے کا تھا، تو بدھزم کے دو حصے ہو گئے، ہینیانا اور مہایانا۔ انتہائی اہم ترین جگہ ہے جہاں ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے اور خود اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہسٹوریکل سائٹ ہے جہاں پہ دنیا کے ایک بہت ہی بڑے عظیم مذہب کے دو مسلک بن چکے تھے، ہینیانا اور مہایانا، جو مسلک آج بھی جناب عالی دنیا بھر کے 35 کروڑ جو بدھسٹ آج پائے جاتے ہیں، انہی دو مسلکوں سے وہ پائے جاتے ہیں، ہینیانا اور مہایانا۔ اس کے بعد کوئی اس کے میں یہ نہیں ہے کہ 400-500 سال بعد ایک اور جناب عالی بدھزم کا تیسرا ایک فرقہ آ گیا تھا جس کو وریجیانا کے نام سے یا تانتر مانتر یا تانتر جینتر کے نام سے ہم پکارتے ہیں، لیکن وہ بدھ کا جو وہ کلٹ ہے وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا، لیکن مہایانا جو ہیں وہ آج سب سے زیادہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں ان ہرون دریا کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ، اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہرون کا بیسالٹک پہاڑ ہے اس کے ساتھ۔ خدا حافظ و ناظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔